بات کریں گے شوہر کے حقوق کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ، میاں اور بیوی، اس میں سے خاندان کو آگے، خاندان کا سلسلہ آگے بڑھا، اولاد ہوئی، پھر اس کی شادیاں ہوئی، وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی، یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب معاشرتی مسائل کی وجہ سے، ان کے مابین اجتماعی زندگی کی وجہ سے انہیں پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے حکم کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے معاملات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جنس میں سے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان جوڑوں میں سے تم سکون حاصل کرو، تم لطف اندوز ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، انہی جوڑوں کے درمیان تم میں پیار، محبت، الفت، انسیت رکھ دی ہے۔ اب کیا ہے، اللہ نے دو شرطیں حاصل کی، ایک سکون کی، اگر رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد بھی دو جوڑوں میں آپس میں انسیت نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، ان کے مقابل ان کے اندر نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، بغض ہوگا، جھیڑے ہوں گے۔ اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ ان کا اثر ان کے اولاد تک ہوگا، پھر یہ معاشرے میں اس طرح سلسلہ بڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ دو خاندانوں تک ان کا اثر ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے اسی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کو ذکر کیا ہے۔ اس وقت کمی اس چیز کی ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہے، عورت خواہش کرتی ہے میرے حقوق کیا ہے، پر المیہ یہ ہے جو چیزیں ان پر فرض ہیں وہ بھول جاتی۔ عورت یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ پر شوہر کے، اپنے ہسبینڈ کی کیا فرائض ہیں، مرد یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ پر عورت کے لیے بحیثیت شوہر کی کیا فرائض ہیں، مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ بھول جاتا ہے۔ الٹا وہ یہ سوچتا ہے، اس کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے حقوق مجھ پر کیا ہے، اپنی ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو فرائض ہیں، جب یہ فرائض پورے ہوں گے تو یہ ناچائیاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے سے شکوہ ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ ایک عورت گھر کے اندر جب ایجاب اور قبول یہ دو لفظ پڑھ کے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر اپنی ذات کو ایک شوہر کے حوالے کرتی ہے، ایک ہسبینڈ کے حوالے کرتی ہے۔ اللہ نے نکاح کو اس لیے آسان کیا تاکہ بدکاریاں اور یہ گناہوں سے معاشرہ پاک اور صاف ہو۔ اب ایک عورت ایجاب اور قبول کے دو لفظ سے اپنی ذات کو اپنے ہسبینڈ کے، اپنے شوہر کے حوالے کرتا ہے۔ اب یہاں سے وہ اپنے سب خاندان والوں کو چھوڑ کر ایک مرد کی وجہ سے، مرد کے پاس، اس کے پاس اپنا جسم اور اپنی مرضی، اپنی چاہت سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ یہاں سے مرد سے سبق ملتا ہے کہ وہ اس عورت کو رہائش اچھی، اس کا کھانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ وہ گھر کے کام کاج میں ان کا ساتھ دے اور اچھے کاموں میں ان کی تعریف کریں۔ اگر کوئی کہیں پہ کوئی ایسی کمی پیش آتی ہے تو اسے درگزر کرے۔ اور عورت کے اوپر اللہ نے کیا حقوق ذکر کیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ایک تو عورت گھر کے اندر نیک صالح بنے، اور قانتات خدا کا خوف ہو اس کے دل میں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کے عدم موجودگی میں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے گھر اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، گناہ گاروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ شوہر اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے یہ ذمہ دار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی، ان کی مثال آپ یوں سمجھے کہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کے ساتھ سے چلیں گے، اور یہ گویا کہ ایک سفر ہے۔ اس سفر کے اندر انسان کو ایک امیر بنانے کی ضرورت ہے، ایک نگران اور ایک نگہبان کی ضرورت ہے جو ان کے پوری ذمہ داری کو اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کی ایک سواری ہے، اس میں مرد کو ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، نگہبان اس لیے بنایا کہ مرد کے اندر عورت کے بنسبت زیادہ صلاحیت ہے۔ یہاں سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے، جسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہاں سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت پر حاکم ہے، غصے کے ساتھ ڈنڈا لے کر عورت کے اوپر اپنا روب جمائے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ نگہبان ہے، نگران ہے، وہ بھی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری کو جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل کرے اور پورا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود بیٹھ جائے اور عورت کو محکوم بنائے، اس پر اپنا حکم چلائے، یہ مطلب نہیں ہے جیسے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں عورت اس کے نیچے۔ حالانکہ بحیثیت انسان کے عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔
اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے ان دونوں کے درمیان ناراضگیاں اور ناچائیاں پیدا کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسانوں میں مجھے یہ حکم ہوتا کہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کروں تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی۔ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر یہ سجدہ کرنا انسانوں کے حق میں ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے گھر والے کے اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کتابوں میں آتا ہے شیطان سمندر کے پانی کے اوپر بیٹھتا ہے، اپنی مجلس لگاتا ہے، پھر اس کی جو چیلے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان غلط کام کرنے کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے، وہ آ کے اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک یہ سناتا ہے کہ میں نماز کے لیے ایک بندہ جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا، شیطان کہتا ہے بہت اچھا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک بندہ نیکی کرنے کی خواہش رکھ رہا تھا، میں نے اسے اس نیکی سے جو ہے دوسری طرف اس کا منہ موڑ لیا اور وہ نیکی نہیں کر سکی۔ اس طرح مختلف ہر ایک بتاتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں گیا دیکھا تو ایک میاں اور بیوی آپس میں پیار محبت الفت سے رہ رہے تھے، پھر میں نے ان کے درمیان عداوت ناراضگی ناچائیاں پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ آپس میں جدا ہو گئے۔ شیطان جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کام تم نے بہت اچھا کیا ہے، کام تم نے بہت ٹھیک کیا ہے۔ تو اس لیے یہ عورت جو ہے یہ محکوم نہیں ہے کہ اس پر حاکمیت چلائی جائے، بحیثیت انسان کی وہ دونوں برابر ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان مرد کے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا، نگران بنایا۔ تو یہاں ہم یہی عورتوں کے لیے اور مرد دونوں کے لیے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے ہیں، کبھی وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے اپنی اہلیہ کھاتی ہے۔ تو کیا ہے یہاں سے سبق ملتا ہے پیار اور محبت کا، تاکہ یہ آپس میں پیار محبت الفت سے رہیں، اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپس میں خوشگوار ہوں گے، پھر ان کا اثر ان کے بچوں تک اور خاندانوں تک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔